بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چاند دیکھنا یعنی چاند دیکھنے کی کوشش کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آج تقریباً مفقود ہو چکی ہے۔ رمضان ہو، عید ہو، ان دو مہینوں کا چاند دیکھنے کی تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، بقیہ مہینوں میں چاند دیکھنے کا کسی طرح کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دینی احکامات اللہ پاک نے چاند کے ساتھ متعلق رکھے، جیسے حضور نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ تو جتنے دینی احکامات ہیں ان کا تعلق چاند سے، قمری تاریخوں سے ہے، اس لیے ہر مہینہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند دیکھنے پر دعا بھی منقول ہے۔ آدمی چاند دیکھے گا تو دعا کرے گا کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام احلال رشد و خیر، یعنی یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کیا اور چاند دکھ جانے پر دعا کا بھی اہتمام کیا۔ تو رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی رمضان کا اہتمام شروع فرما دیتے تھے۔ آپ کی دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اس لیے رجب کا مہینہ یہ بھی برکت والا ہے، شعبان کا مہینہ بھی برکت والا ہے، رمضان کا مہینہ بھی برکت والا ہے۔ برکت والا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا عند اللہ مقبول ہے۔ اس لیے رجب اور شعبان ان دونوں مہینوں میں اللہ نے برکت رکھی۔ تو رمضان کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی شروع فرما دیتے تھے، اور شعبان کا پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے، سوائے یوم الشک کے۔ یوم الشک یعنی شعبان کی 30 تاریخ، جس کے متعلق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شعبان کے مہینے کا آخری دن یا رمضان کے مہینے کا پہلا دن، جس کو اسے یوم الشک کہتے ہیں، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہے، اور فقہا نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو یوم الشک یعنی شعبان کی 30 تاریخ چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو رمضان کے اہتمام کی یہ تیاری، رمضان بہت مبارک مہینہ ہے، اس کی خیرات و برکات اللہ نے اس امت کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی ہے۔
رمضان کے روزے پچھلی امتوں پر اللہ نے فرض نہیں فرمائے تھے. اس امت کو اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ جو چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک رمضان کا مہینہ بھی، پورا مہینہ روزے کا اہتمام. اور اس کی خیرات و برکات یہ ہے کہ جو رمضان میں روزوں کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کا، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک بقیہ 11 مہینہ بھی اسے توفیق عطا فرماتے ہیں. نمازوں کے اہتمام اور دیگر اعمال اس کے لیے اللہ آسان کر دیتے. رمضان ختم ہوتا ہے، عید کا موقع آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے ہٹ کر کے میدان میں عید کی نماز ادا کی اور عیدگاہ جانے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا کہ آدمی عیدگاہ اہتمام سے جائے. یہ 2 سال سے جو ہے کورونا کی وجہ سے عیدگاہ جانا ہم لوگوں کا مفقود ہو گیا. ہم لوگ عیدین کی نماز اب مسجدوں میں ادا کر لے رہے ہیں یا چھوٹی موٹی کھلی جگہوں پر ادا کر لے رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال ہم لوگوں کے لیے عیدگاہ پر نماز عید ادا کرنا آسان فرمائے. ہماری یہ عیدگاہ جہاں لشکر والی عیدگاہ تقریباً 200 سال سے وہاں عید کی نماز ادا کی جا رہی. ہماری ملکیت کی جو جگہ ہے وہ 12 گنٹھے، بقیہ جگہ سرکاری جگہ ہے. اور یہ 12 گنٹھے ہماری عیدگاہ ٹرسٹ جمعیت علماء کی خریدی ہوئی جگہ ہے. اس کے چاروں طرف کی جگہ سرکاری جگہ ہے. آج عیدگاہ پر جاگنگ ٹریک بنایا جا رہا ہے. درمیان میں موضوع آ گیا تو آپ کے علم میں آ جانا چاہیے کہ وہاں پر جو جاگنگ ٹریک بنایا جا رہا ہے یہ غیر قانونی. سوال ملکیت کا نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کی ملکیت کی جگہ کتنی ہے اور سرکار کی ملکیت کی جگہ کتنی. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم 200 سال سے اس میدان پر عید کی نماز ادا کر رہے اور وہاں کسی طرح تعمیری کام کی اجازت نہیں ہے. 1985 کی بات ہے. پتنگ راؤ قدم اس وقت اسپورٹس منسٹر تھے. تو اس وقت کالج کے جو ذمہ داران تھے، وینکٹ راؤ ہیرے وغیرہ، ان لوگوں نے وہاں پر اسٹیڈیم بنانے کا پروگرام ترتیب دیا تھا اور وہاں پر جو ہے گیلری وغیرہ بنانا شروع کر دیا گیا تھا. بڑی عمر کے جو لوگ ہیں جنہیں پتا ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں. لیکن وہ کام قانوناً درست نہیں تھا. کچھ تعمیر ہو جانے کے بعد، گیلری بن جانے کے بعد اسے توڑنا پڑا. اس لیے جو تعمیری کام وہاں ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے. یہ جگہ عیدین کی نماز کے لیے اور بارش نہ ہونے کی صورت میں نماز استسقاء کے لیے اور سرکاری پروگراموں کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا، ورنہ شاپنگ سینٹر بنایا جا سکتا تھا. لیکن آج تک وہاں اس طرح کا کوئی تعمیری کام نہیں ہوا. آج جو لوگ وہاں پر تعمیری کام کر رہے ہیں وہ اپنے عہدے کا، اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اللہ نے چاہا تو وہ نوبت آئے گی کہ اسے توڑنا ہوگا. قانون بہرحال قانون ہوتا ہے اور کسی کی دادا گیری زیادہ دن چلتی نہیں ہے. درمیان میں بات آ گئی تو آپ کے علم میں آ جائے. بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں، بولتے ہیں کیا ہو رہا ہے. عام طور پر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ پورا میدان عیدگاہ کا ہے اور یہ صرف مسلمانوں کی ملکیت ہے. اگر ہماری ملکیت ہوتی ہم اسٹے لے کر کے آ جاتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے. اور جس دن کی شروعات آپ کی ہماری فجر کی نماز سے ہو جائے وہ دن ہمارے لیے برکت والا ہے. صبح اٹھنے کے بعد شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے جو ہمیں نماز سے روکتا ہے، کار خیر سے، نیکی کے کاموں سے روکتا ہے.
صبح کے اٹھنے کے بعد ہمارا اس کا پہلا جو مقابلہ ہوتا ہے، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ پہلے مقابلے میں شیطان سے جیت گیا. یہ دن اس کے لیے برکتوں والا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو میرے لیے دن کے اول وقت میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر، میں دن بھر کے تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا، تیرے سارے کام میں تیری مدد کروں گا، کاموں کو بناؤں گا، تیرے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، دن بھر کے تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو دن کے آغاز پر اگر ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو ہمارے دن بھر کے کام ہمارے لیے آسان، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. اور شیطان سے ہمارا پہلا مقابلہ اللہ نے اس میں ہمیں جیت عطا فرما دی کہ ہم نے فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کی. جو آدمی فجر میں اٹھ کر کے فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھ لے، پورا دن اس کے لیے اللہ کی مدد کے ساتھ گزرے گا. اللہ تمام کاموں میں کفایت کرے گا اور شیطان پر فتح اللہ پاک عطا کرے گا. اور اگر ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے یا ہم نے قضا کر دی ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے شیطان کے ساتھ پہلا مقابلہ ہار گئے، اور شکست کے ساتھ ہم نے اپنے دن کا آغاز کیا ہے، دن کی شروعات کی. اس لیے فجر کی نماز کا اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی بکورنا، کہ اللہ ہمارے دن کے اول حصے میں برکت عطا فرما. جو لوگ اپنے کاموں کا آغاز اور شروعات دن کے اول وقت میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دن کی برکتیں عطا کرتا ہے. دن کی برکتیں اللہ عطا کرتا ہے. حضور کی دعا ہے کہ صبح کے اولین وقت میں ہمارے لیے برکت عطا فرما. اب اگر ہم سوتے رہے تو برکت سے محروم ہو گئے، اور کوئی بھی چیز بغیر برکت کے ہمارے لیے کافی نہیں ہے. کوئی بھی چیز، اللہ نے جتنی نعمتیں، خوبیاں، صلاحیتیں عطا کی ہیں، اگر اس میں برکت ہے تو وہ ہمارے لیے بہتر اور خیر ہے، اور اگر اس میں برکت نہیں ہے تو ہمارے لیے خیر نہیں ہے. اس لیے صبح سویرے اٹھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے صبح سویرے اٹھنا ہے تو رات جلدی سونا پڑے گا. رات جلدی سونا پڑے گا. عشاء کی نماز کے بعد کسی کو کام ہو تو الگ بات ہے، کوئی لوم چلاتا ہو، کوئی ضروری کام ہو تو ٹھیک ہے. میں نے پیچھے کبھی ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق، بخاری شریف کے متعلق یہ ذکر کیا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد سو جانا چاہیے، ایسا حدیث میں آتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد سو جانا چاہیے. اب اگر جاگنا ہے تو کون کون جاگ سکتا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا کہ بیوی سے گفتگو کرنا ہو تو رات میں جاگ سکتے ہیں، مہمان آ گئے تو رات میں جاگ سکتے ہیں، کوئی کام نکل گیا تو رات میں جاگ سکتے ہیں. یعنی استثنائی صورتیں ذکر کی ہیں کہ کن کن کاموں کی وجہ سے آدمی رات میں جاگ سکتا ہے. محنت مزدوری کر رہا ہے، رات میں کام کر رہا ہے، ڈیوٹی ہے، جاگ سکتا ہے. نہیں تو پھر اسے سو جانا چاہیے. اور آدمی عشاء کی نماز کے بعد سو جائے تو آنکھ کس وقت کھلے گی؟ 3-4 بجے نیند پوری ہو جاتی ہے. آدمی اگر 10 بجے سویا تو 4 بجے تک 6 گھنٹے کی نیند ہو جاتی. 8 بجے تک بھی سویا، 6 بجے تک اٹھے گا، ابھی 6:30 اور 6:40 کی جماعت چل رہی ہے، آرام سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن رات میں جاگنا
جو ہمارے شہر کا اور ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے نقصان دہ. اس لیے رات جلدی سو کر کے صبح جلدی اٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. نمازوں کا سلسلہ چل رہا تھا. پچھلے ہفتے کچھ فرائض ذکر کیے تھے کہ نماز میں 6 فرض ہیں: تکبیر تحریمہ، قرات، رکوع، سجدہ، سجدہ اور قاعدہ اخیرہ، اور ایک یاد نہیں ہے. 6 فرض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ اور قاعدہ اخیرہ. یہ 6 فرض ہیں. اور فرض کی تعریف بتائی تھی کہ فرض اسے کہتے ہیں جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. یعنی ان میں سے ایک چیز بھی اگر چھوٹ گئی تو اب نماز نہیں ہوگی. آپ سجدہ سہو کر لو گے تو بھی نماز نہیں ہوگی. سجدہ سہو جو ہے یہ شرائط اور ارکان کا بدل نہیں ہے. نماز سے پہلے جو چیزیں ضروری ہے 7 چیزیں وہ آپ کو بتائی تھی، ان میں سے کوئی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی. نماز کے اندر کے جو فرائض ہیں ارکان، ان میں سے کوئی ایک چھوٹ جائے تو بھی نماز نہیں ہوگی. سجدہ سہو واجب کا بدل ہے. کس کا بدل ہے؟ واجب کا. نماز میں 12 واجبات ہیں. نماز میں 12 واجبات ہیں. اگر ان 12 واجبات میں سے کوئی ایک چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. اور یہ چھوٹ جانا بھول سے ہو. نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب اگر بھول سے چھوٹ گیا، جان بوجھ کر کے نہیں، بھول کر کے اگر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی. واجب اسے کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں کہ اگر وہ عمل چھوٹ گیا تو نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے. لیکن اگر سجدہ سہو کر لیا تو جو واجب چھوٹا ہے اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی، دوبارہ نماز نہیں پڑھنی پڑے گی. ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، فرض چھوٹنے سے نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کر لیں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی. واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر نماز با جماعت ہو رہی ہے اور امام سے کوئی واجب چھوٹ گیا، اس واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب تھا، امام نے سجدہ سہو نہیں کیا، یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی. اب آپ سے ایک بات میں پوچھوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے کہ یہ نماز دوبارہ ہمیں کیوں پڑھنی پڑ رہی ہے؟ واجب چھوٹنے کی وجہ سے. فرض تو ہم نے سب ادا کر لیا ہے، ہم سے چھوٹا کیا ہے؟ واجب چھوٹا ہے. اس لیے اگر دوبارہ جماعت کرنے کی نوبت آ گئی تو جتنے لوگ نماز میں شامل ہیں وہی لوگ نماز جماعت میں شامل رہیں گے. کوئی آدمی بعد میں آیا، آ کر کے دیکھا، بولے نماز کھڑی ہے، آ کر کے وہ شامل ہو گیا. فقہا نے لکھا ہے کہ اس جماعت میں جو لوگ بعد میں آنے والے شامل ہوں گے ان کا فرض ادا نہیں ہوگا، ان کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ جو جماعت پہلے پڑھی گئی اس جماعت نے اپنا سارا فرض ادا کر لیا. چھوٹا کیا تھا؟ صرف واجب چھوٹا تھا، اور سجدہ سہو نہیں کیے تھے، اس لیے نماز دوبارہ پڑھنی پڑی. تو دوبارہ جو جماعت ہو رہی ہے وہ واجب کی ادائیگی کے لیے ہو رہی ہے،
فرض تو پہلی جماعت میں ادا ہو چکا. ایسا مسئلہ کبھی شاذ و نادر پیش آتا ہے. یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو اگر کبھی کسی نے اس وقت آپ کو کہا کہ آپ جماعت میں مت شامل ہو تو آپ کو مسئلہ معلوم رہے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. نہیں تو بولیں گے کیوں روک رہا ہے. تو نماز میں 12 واجبات، اور یہ 12 واجبات ایسے ہیں جن کی ادائیگی اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو نماز مکمل ہوگی، اور اگر ہم اس کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو نماز ہماری نامکمل ہوگی. پہلا واجب یہ ہے کہ نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو. فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا. جیسے ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کوئی سورت پڑھتے ہیں تو ہم کون سی رکعتوں میں پڑھتے ہیں؟ پہلی اور دوسری میں. فرض نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت کو قرات کے لیے متعین کرنا. حالانکہ قرات تیسری اور چوتھی میں بھی ہو سکتی ہے نا. واجب یہ ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں قرات کی جائے گی. فرض کی پہلی دوسری رکعت کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں قرات کی جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی. مطلقاً قرات پہلی 2 رکعتوں میں فرض واجب ہے. اور فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. ہم لوگ فرض نماز جو ہوتی ہے اس میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے. فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے. فرض نمازوں کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں واجب، جیسے وتر کی نماز ہے، اور تمام سنتیں مؤکدہ و غیر مؤکدہ اور نفل نمازیں، اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. یاد رہے گا. فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا سنت ہے، یعنی فرض کی تیسری چوتھی رکعت چھوڑ کر کے تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. یہ دوسرا واجب. تیسرا، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب و سنت نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، جو پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا. کل درس قرآن میں کسی نے پوچھا تھا کہ بڑی آیت کس کو کہیں گے اور چھوٹی آیت کس کو کہیں گے. پچھلے ہفتے کسی کے ذہن میں سوال آیا تھا؟ آنا چاہیے تھا. جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ ایک بڑی آیت پڑھنا واجب ہے یا 3 چھوٹی آیتیں یا کوئی سورت، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے تھا کہ چھوٹی آیت کس کو کہیں گے اور بڑی آیت کس کو کہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھ کر کے فقہا نے چھوٹی بڑی آیت کا تعین کیا ہے. وہ آیت جس کے الفاظ میں حروف کی تعداد 26 سے زیادہ ہو اسے بڑی آیت کہیں گے. 26 حروف سے زیادہ ہو تو وہ بڑی آیت ہے، اور 26 حروف یا اس سے کم ہو تو اسے چھوٹی آیت کہا جائے گا. تو واجب یہ بھی ہے کہ جب فرض کی تیسری چوتھی رکعت کو چھوڑ کر کے واجب نماز ہو، سنتیں ہو، نوافل ہوں، اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا کسی سورت کا پڑھنا واجب ہے. چوتھا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی پہلے جب ہم قرات کریں گے
تو پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے، یعنی ترتیب میں سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 5، قرات اور رکوع اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ پہلے رکوع ہے، پھر سجدے، پھر قاعدہ، یہ ترتیب قائم رکھنا یہ بھی واجب ہے۔ اور چھٹا قومہ کرنا، قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کو، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ آدمی اگر رکوع میں گیا اور رکوع سے ہی سجدے میں چلا گیا تو جو سیدھا کھڑا ہونا واجب تھا وہ چھوٹ گیا۔ تو قومہ یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ اور 7واں واجب ہے تعدیل ارکان، یہ ہے سمجھنے کی چیز، یہ ہے سمجھنے کی چیز۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ہر رکن اس طرح اطمینان سے ادا کرنا کہ جسم کی حرکت ختم ہو جائے، ہر جوڑ اپنی جگہ ساکت ہو جائے، اطمینان سے ہر رکن کو ادا کرنا۔ آدمی رکوع میں گیا تو اتنی دیر رکوع میں رہنا چاہیے کہ جسم پورا ساکت ہو جائے، حرکت ختم ہو جائے، اور یہ اطمینان کم سے کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے تک رہنا چاہیے۔ اور جب یہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا تو قیام ہمارا اس طرح اطمینان سے ہونا چاہیے کہ حرکت ختم ہو جائے اور 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی کہنے کی مقدار آدمی کھڑا رہے۔ اسی طرح دونوں سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان، جس کو جلسہ کہتے، دونوں سجدوں کے درمیان جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، یہ بھی اسی طرح اطمینان سے ہونا چاہیے۔ اسے تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تعدیل ارکان واجب ہے، تعدیل ارکان واجب ہے۔ اگر تعدیل ارکان چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنتیں ہو، نفل ہو۔ اب وہ لوگ جو نماز میں اتنی عجلت کرتے ہیں کہ تعدیل ارکان نہیں ہو پاتا، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کو دیکھو نماز پڑھتے ہوئے تعدیل ارکان ان کا چھوٹ جاتا ہے۔ جیسے رکوع سے کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کے بعد حرکت بالکل ختم ہو جانا چاہیے، اطمینان سے آدمی حرکت ختم ہونے کے بعد 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی کہہ سکے، اتنا وقت اس کے لیے اطمینان سے کھڑا رہنا واجب ہے۔ اتنا وقت اطمینان کے ساتھ جلسے میں گزارنا واجب ہے۔ رکوع اور سجدہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو تعدیل ارکان نہیں کرتے۔ آپ کو مسئلے کی اہمیت معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور ان کی فقہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ بقیہ تینوں اماموں کے یہاں تعدیل ارکان فرض ہے۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک تعدیل ارکان فرض ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرض نہیں قرار دیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ فرضیت کی دلیل نہیں ہے، لیکن واجب قرار دیا، اور واجب اور فرض حکم کے اعتبار سے ایک جیسے۔ اس لیے آپ دیکھو دیگر مسلک کے ماننے والے نماز اطمینان سے پڑھتے، بسا اوقات تو اتنا زیادہ اطمینان ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے دوسرا سجدہ امام صاحب بھول تو نہیں گئے، یعنی وہ اتنی دیر بیٹھ جاتے۔
ان کے یہاں تعدیل ارکان فرض ہے، ہمارے یہاں تعدیل ارکان فرض نہیں ہے، واجب ہے. لیکن واجب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. چھوڑ دیں گے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور سجدہ سہو اگر ہم نے نہیں کیا تو نماز نہیں ہو. تو ساتواں واجب جو ہے تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدہ وغیرہ اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا. آٹھواں واجب ہے قاعدہ اولا. اگر ہم 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہے اس کو پہلا قاعدہ کہتے ہیں. عربی میں قاعدہ اولا کہیں گے، پہلا قاعدہ، یہ واجب ہے. قاعدہ اولا واجب ہے، یعنی التحیات پڑھنے کے بقدر اتنا وقت بیٹھنا واجب ہے، اور پھر اس کے بعد اس بیٹھنے کے اندر التحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے. یعنی 8واں جو واجب ہے قاعدہ اولا کرنا. 9واں واجب ہے بیٹھنے میں التحیات کا پورا پڑھنا. 10واں واجب ہے جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی واجب ہے، اور اس بیٹھنے کے اندر تعدیل ارکان بھی واجب ہے. اور 11واں واجب ہے لفظ سلام کے ذریعے اپنی نماز ختم کرنا. نماز ختم کرنے کا 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے، قاعدہ اخیرہ میں آپ نے التحیات پڑھ لی، آپ نے درود پاک پڑھ لیا، آپ نے دعائے معصورہ پڑھ لی، آپ کی نماز میں پڑھی جانے والی ہر چیز مکمل ہو گئی. اب آپ اٹھ کر کے چلنے لگ جائے، نماز مکمل ہو جائے گی. آپ نے سلام نہیں پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ وہ کام کرنے لگے جو نماز کا حصہ نہیں ہے. جیسے آپ نے دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد کوئی آدمی تھا، اس کو سلام کر لیا، اس سے آپ نے بات شروع کر دی، آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اپنے اختیار سے نماز مکمل کر لیا، آپ نے نماز مکمل ہو گئی، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا واجب ہے. یعنی نماز ختم کرنے کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں سلام پھیرنا، سلام پھیرنا یہ واجب ہے. اور یہ سلام پھیرنے میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم جو سلام پھیرتے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. اگر امام ہے تو وہ اپنے تمام مقتدیوں کی اور ان فرشتوں کی اور جنوں کی جو نماز میں شامل ہیں ان کو سلام کرنے کی نیت کرے. ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، کم کے معنی تم، السلام علیکم تم پر سلامتی نازل ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ پاک کی رحمتیں نازل. تو تم سے کون مراد ہے؟ فقہا نے لکھا ہے، علماء نے ہمیں بتایا، جب ہم سلام کر رہے ہیں تو کس کو سلام کر رہے ہیں؟ تو ہمارا یہ السلام علیکم کہنے میں نیت تمام مقتدیوں کی، تمام فرشتوں کی اور تمام جنات کی جو ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہیں ان کو ہم سلام کرتے ہیں. امام جب داہنی طرف سلام پھیرتا ہے تو نیت کرتا ہے داہنی طرف کے جتنے مقتدی ہیں، اس طرف جتنے فرشتے ہیں، جتنے جنات ہیں، سب پر سلام کی. جب بائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو یہی نیت کرتا ہے. ہمیں بھی یہی نیت کرنی چاہیے کہ امام اگر ہمارے دائیں طرف ہے تو تمام مقتدی، تمام فرشتے، تمام جنات اور امام صاحب، ان کے لیے سلامتی کی دعا. بائیں طرف اگر امام ہو تو بائیں طرف، اور سامنے ہو تو کسی ایک طرف بھی آپ نیت کر لیں. بہتر یہ ہے کہ پہلے سلام میں آپ نیت کر لیں. تو یہ چیز آپ کے علم میں رہنا چاہیے. یہ 11واں واجب ہے، لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے نماز ختم کرنا، یہ 11واں واجب. 12واں واجب وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت کا پڑھنا، یہ 12واں واجب ہے. تو نماز میں یہ 12 واجب ہیں، اور واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا
تو ہماری یہ نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ تو نماز کے یہ 12 واجبات ہیں۔ آدمی شرائط کا، فرائض کا اور واجبات کا اہتمام کر کے نماز پڑھے تو نماز ہوتی۔ اب یہ 12 واجبات ہو گئے، اگلے ہفتے سے سنتیں ہوں گی۔ نماز میں کتنی سنتیں؟ 52 سنتیں ہیں، یعنی ہمیں تکبیر تحریمہ کہنا ہے تو کئی سنت ہے، قیام میں کئی سنت ہے، رکوع میں کئی سنت ہے، سجدوں میں کئی سنت ہے، قاعدے میں کئی سنت ہے، وہ سب ٹوٹل ملا کر کے 52 سنتیں ہوتی ہیں۔ شرائط 7، فرائض 6، واجبات 12 اور سنتیں 52۔ ان تمام چیزوں کے استحضار کے ساتھ، یعنی ادائیگی کے وقت یہ احساس رہے کہ میں شرط مکمل کر رہا ہوں، میں نے فرائض ادا کیے، میں نے واجبات ادا کیے، میں نے سنتیں ادا کی۔ اس استحضار کے ساتھ جو 2 رکعت ہوتی ہے اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام 2 رکعت سے اپنے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل کروایا کرتے تھے۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں بے جان، ہماری نمازیں بے جان۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم کو ہی نہیں معلوم کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے۔ جب تک استحضار کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھیں گے وہاں تک نماز کامل نماز نہیں ہوگی، اور جب نماز کامل ہوگی تو آپ کی 2 رکعت میں اتنی جان ہوگی کہ آپ دنیا اور آخرت کے مسئلے حل کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔